اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجهم۔ کتاب اللمہ میں ہماری گفتگو چل رہی ہے معفو عنہ کے بارے میں، یعنی وہ خون کہ جو اگر کسی لباس یا بدن پر لگ جائے، کسی انسان کے لباس یا بدن پر لگ جائے اور وہ انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے تو کتنا خون معاف ہے۔ تو کل بتایا تھا، گزشتہ درس میں بتایا ہے کہ اگر درہم بغلی سے کم ہو تو وہ خون معاف ہے، لیکن وہ خون اس کے شرائط یہ ہیں معاف ہونے کے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ دماء ثلاثہ میں سے نہ ہو، یعنی وہ عام خون ہو، دم قروح جروح کا خون ہو، دماء ثلاثہ میں سے نہ ہو، یا نجس العین کا خون بھی نہ ہو، کیونکہ ان دونوں میں شدت نجاست پائی جاتی ہے۔ اور دوسری شرط یہ تھی کہ مثلا درہم بغلی یا اس سے کم ہو تو یعنی وہ نماز میں معاف ہے۔ پھر یہ سوال آیا تھا کہ آیا ایک جگہ وہ خون ہے تب معاف ہے، یا اگر وہ الگ الگ بھی ہے تو کیا وہ کل ملا کر اگر وہ اتنا ہو جاتا ہے جتنی مقدار معاف ہے تو کیا اس طریقے سے ہے، یا ایک ہی جگہ ہونا چاہیے یا الگ الگ ہونا چاہیے؟ الگ الگ ہو تو بھی معاف ہو جائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ جو مجتمع ہے، ایک جگہ جمع ہے خون وہ اور وہ معاف ہے، اس کے معاف ہونے میں تو یہ تو محل وفاق ہے۔ والعفو عن ما اجتماعی موضع وفاق، یہ تو موضع وفاق ہے، یعنی اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ اگر ایک جگہ ہے اور درہم بغلی سے کم ہے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جو متفرق ہے اس میں اقوال ہے۔ صحیح اجود اس میں بھی کیا ہے؟ الحاقہ بالمجتمع، یہ ہے کہ اس کو ملحق کیا گیا ہے مجتمع ہی کے حکم سے۔ ٹھیک، پھر کہا تھا انہوں نے کہ اگر مثلا ایک انسان کے بدن یا لباس پر خون لگا ہوا ہے اور وہ زیادہ مقدار میں ہے، کافی مقدار میں ہے، تو اگر اس کو مثلا زائل کر دیتے ہیں لیکن صرف اتنی مقدار بچتی ہے کہ جو معافان ہو، کیا وہ معافان ہو ہے؟ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے لگائی تھوڑا تھا جسم کے بدن کے یا کپڑے کے اوپر، لباس کے اوپر، ایک یہ ہے کہ نہیں لگا تو زیادہ تھا لیکن ہم نے صاف کر دیا، پاک کر دیا، لیکن تھوڑا سا حصہ اتنا بچا ہے جو درہم بغلی کی مثلا جو معافانوں میں ہے، تو کیا اگر وہ بچا ہے تو معاف ہو جائے گا؟ کہاں وہ معاف ہے، وہی کا حکم وہی ہے جو مثلا ابتدا میں تھوڑا سا لگا ہو تو یعنی مقدار معافانوں کے برابر لگا ہو تو وہی اس کا حکم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ زیادہ لگ گیا اور مثلا جو ہے وہ باقی کو ہٹا دیا گیا یا پاک کر دیا گیا اور تھوڑا سا جو معافان ہے وہ بچا ہے تو وہ معاف نہیں ہوگا، اسے بھی ہٹنا چاہیے، نہیں وہ معاف ہے اگر وہ مقدار اس کی اتنی ہے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر یہ تھا مسئلہ کہ کیا بدن اور لباس ان دونوں کو اکٹھا کیا جائے گا؟ مثلا کچھ چھینٹے بدن پر ہیں، کچھ چھینٹے لباس پر ہیں، کچھ خون بدن پر لگا ہوا ہے اور کچھ خون لباس پر لگا ہوا ہے، تو کیا لباس اور بدن کا خون الگ الگ مانا جائے گا معافانوں میں یا اکٹھا شمار کیا جائے گا؟ کہ مان لیجیے درہم بغلی کا آدھا مثلا جو ہے وہ لباس پر ہو جاتا ہے اور آدھا مثلا بدن پر ہو جاتا ہے، اس طرح شمار ہوگا یا نہیں؟ کہنے ہیں وَالثَّوْبُ وَالْبَدَنُ يُضَمُّ بَعْضُهُمَا إِلَى بَعْضٍ، کہنے ہیں بدن اور لباس ان دونوں کو ایک دوسرے میں ضم کیا جائے گا، عَلَىٰ أَصْلِ الْقَوْلَيْنِ، یعنی مانا جائے گا، یعنی مانا جائے گا، دونوں کو ملا کر مانا جائے گا۔ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کا کچھ خون بدن پر لگا ہوا ہے، کچھ خون آپ کے لباس پر لگا ہوا ہے،
لیکن دونوں ملا کے درہم بغلی بنتا ہے. صحیح ہے؟ تو یہ تو معاف ہے ہی، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر جو ہے وہ کچھ خون آپ کا مثلا بدن پر ہے، کچھ خون کپڑے پر ہے، اب یہ دونوں ملا کے ایک ملا الگ الگ لگاؤ تو یہ مثلا درہم بغلی سے کم بنتا ہے. دونوں کو ملا دو مثلا مقدار دونوں کی تو زیادہ ہو جاتا ہے. تو کس کا اعتبار کیا جائے گا؟ نہیں سمجھ رہے ہو؟ آپ کے بدن پر یا لباس پر خون لگا ہوا ہے، اگر یہ شمار کیا جائے، مثلا یہ دیکھا جائے کہ بدن پر جو خون ہے وہ درہم بغلی سے تھوڑا سا کم ہے، جو خون آپ کے لباس پر لگا ہوا ہے وہ بھی درہم بغلی سے کچھ کم ہے. صحیح. اب کیا کریں آپ؟ اس میں نماز آپ کے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے؟ وہ معاف عنہ ہے یا نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ دو قول ہیں. اصح قولین جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کو جمع کیا جائے گا. جمع سے مراد یعنی جو تھوڑا سا کم وہ تھا درہم سے، جو معاف عنہ مقدار ہے، تھوڑا سا کم لباس والا ہے، تھوڑا سا کم بدن والا تھا، کتنا ہو گیا؟ دو کے قریب ہو گئے. تو یہ تو معاف نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے قولین یہ ہے دونوں کو اکٹھا کر کے پھر دیکھا جائے گا. دونوں کو اکٹھا کر کے دیکھا جائے گا، ورنہ الگ الگ ان کو مانا جائے تو پھر تو نماز صحیح ہے. لیکن کہہ رہے ہیں کہ نہیں، دونوں کو منظم کیا جائے گا، اس کے بعد دیکھا جائے گا، یعنی ان کا اعتبار کیا جائے گا، ناپا جائے گا، دیکھا جائے گا بھائی اتنا بدن پر ہے، اتنا لباس پر ہے. اب دونوں ملا کے کتنا بنتا ہے؟ درہم بغلی کے برابر بنتا ہے یا اس سے کم ہوتا ہے یا اس سے زیادہ ہوتا ہے؟ اگر زیادہ ہوتا ہے تو نماز پھر صحیح نہیں ہے صحیح قولین کے مطابق، اور کم رہتا ہے اس سے تو کوئی مشکل نہیں ہے، نماز صحیح ہے. واضح ہو گیا؟ ہاں، یعنی ایسے قولین کا مطلب بھی یہی ہے کہ یعنی اس کا مطلب یہاں دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ ان کو الگ الگ مانا جائے گا، الگ الگ شمار کیا جائے گا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ مثلا ان کو اکٹھا شمار کیا جائے گا، اس کو بھی جوڑا جائے گا حساب میں، مقدار میں. لیکن مصنف یعنی صاحب شرح نما فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو ضم کیا جائے گا ایک دوسرے میں اصح قولین کی بنا پر. صحیح ترین قول جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کو ضم کیا جائے گا. پھر یہ بتایا تھا کہ ولو اصاب الدم وجہ الثوب فإن تفشی من جانب الآخر فواحد، کہ اگر خون جو ہے وہ مثلا دونوں طرف پہنچ جائے، اگر خون دونوں طرف پہنچ جائے کپڑے کے تو، اور وہ چھن کر دوسری طرف نکل جائے، مثلا کیسے پہنچا ہے؟ چھن کر تھوڑا سا، جیسے آپ میں نے کل مثال دی تھی جسے ہم لکھتے تھے پیپر پر مثلا، تو روشنائی وغیرہ خاص طور بہت سے اس طرح پیپر ہوتے تھے کہ روشنائی میں چھنتی تھی، یعنی وہ روشنائی باہر ادھر نہیں آتی تھی لیکن پورے آثار اس کے، ہاں، اور لگتا تھا جیسے بالکل جو ہے یعنی تھوڑا تھوڑا، یعنی وہ ٹپک رہی ہے اسے دوسری طرف یا دوسری طرف. ہاں مثلا پہلے وہ قلم سے لکھتے تھے نا، روشنائی ویسی ہوتی تھی، وہ پانی والی، پانی ڈال کے بنائی جاتی تھی. تو یہ حتیٰ بعض پین بھی جو ہوتے ہیں، پین بھی حتیٰ کے لیے تو بعض اوراق پر ایسا لگتا ہے دوسری طرف جیسے چھن رہا ہو، اور لکھنے میں مزہ نہیں آتا اس میں. تو اگر وہ ظاہر ہے کہ ادھر نکل رہا ہے، چھن رہا ہے تھوڑا بہت اس طریقے سے، تو اس میں دو شمار نہیں ہوں گے. لیکن اگر باقاعدہ نکل رہا ہے پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ٹپک رہا ہے اس طرح جو ہے وہ، پھر تو دو ہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دوسری طرف جو ہے وہ نکل جائے، تفشی یعنی چھن جائے، پہنچ جائے، پھیل جائے، تو وہ ایک ہی ہے، یعنی کیونکہ وہ دوا خون نہیں نکلا ہے بلکہ محسوس ہوا ہے خون جیسا، یعنی آثار ہیں اس پہ ادھر سے، لیکن وہ پھیلا نہیں ہے. تو اس طرح وہ ایک شمار ہوگا، اور باقاعدہ پھیل جائے، نکل جائے باقاعدہ، وَإِلَّا فَإِثْنَانِ، تو پھر وہ دو ہی شمار ہوں گے. وہ اعتبار مصنف ہاں اگر پھیل جائے خون، ایک تو ہوتا ہے تھوڑا سا ہٹ گیا، چھن گئے، وہ کیا بولتے ہیں اسے، یعنی دوسری طرف جو ہے وہ لکھتے ہوئے اس کے مثلا نشانات آ گئے. وہ روشنائی کوئی ایسی تھوڑی ہوتی ہے کہ آپ کے مثلا جو ہے وہ ہاتھ کو مثلا گیلا کر دے، ایسی تھوڑی ہوتی جو دوسرے طرف صفحے کے نظر آتی ہے لکھنے سے مثلا. لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لگتا ہے پورے اس پہ آثار آ جاتے ہیں پورے، تو لکھنے میں پھر اس صفحے پر یعنی دقت ہوتی ہے، مزہ نہیں آتا. تو یعنی اس طرح اگر جاری کر کے آیا ہے تو ایک ہے، اور اگر جو ہے وہ باقاعدہ آ گیا ہے نکل کے تو پھر دو شمار ہوں گے ظاہر. وَإِلَّا فَإِثْنَانِ وَاعْتَبَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرِ وَفِي الْوَحْدَةِ مَعَ تَفَشُّي رِقَّةِ الصَّوْبِ، اور مصنف رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اعتبار کیا ہے اپنے کتاب ذکر میں کہ ایک ہی مانا جائے گا تفشی صوب، تفشی رقت الصوب، یعنی جب وہ چھن کے آئے لیکن کپڑا جو ہے وہ کیا رقیق ہو. اگر رقیق کپڑا ہے
تو دو مانے جائیں، ایک مانا جائے گا. وَإِلَّا تَعَدُّدْ، اور اگر کپڑا موٹا تھا، سمیک تھا، اور اس کے باوجود بھی وہ نکل کے آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے پھر تو خون ہی ہے. اور یعنی ورنہ موٹے کپڑے سے کیسے نکلے گا جلدی سے، جب تک کہ وہ باقاعدہ خون نہ ہو. تو پھر اس کو متعدد شمار کیا ہے اگر کپڑا موٹا ہو. کہنے بلو اصابہ ماء طاہر، اگر اس کو لگ جائے، پہنچ جائے کوئی پاک بہنے والی چیز، یعنی خون جو لگا ہوا ہے اس پر کوئی چیز لگ گئی سیال بہنے والی، ففی بقائل العفو وعدمہ قولان، کہہ رہے ہیں کہ اس کا آیا وہ معافانوں میں ہے یا نہیں ہے، اس میں دو قول ہیں. یعنی اس کا باقی رہنا اپنی اس حالت پر، معافانوں کی حالت پر، کہہ رہے ہیں اس میں دو قول ہیں مصنف کے ذکر میں اور بیان میں. کہاں کہاں مصنف کے دو قول؟ ایک قول ذکر میں اور ایک بیان میں ہے. اجودہما الاول، اجود کیا ہے؟ اول ہے، یعنی باقی العفو، یعنی وہ معافانوں باقی رہے گا. یعنی اگر کوئی پاک چیز اس سے بہنے والی لگ گئی، گیلی تر چیز کوئی لگ گئی اور وہ مثلا جو ہے اب آیا وہ اس سے دائرہ بڑھ سکتا ہے، اس کا دائرہ بڑھ سکتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ لیکن خون اتنا ہی ہے جتنا تھا. کوئی پاک چیز سیال اس سے لگ گئی، اس کے اوپر گر گئی. کہہ رہے ہیں کہ کیا اب وہ معافانو باقی رہے گا؟ نہیں محسن مہدی صاحب، کیونکہ دائرہ تو بڑھ گیا اس کا، دائرے میں بغلی سے زیادہ ہو چکا وہ. تو کہہ رہے ہیں کہ مصنف نے دو قول بیان کیے ہیں اپنی ایک کتاب ذکر میں اور دوسرا بیان میں. اجود کیا ہے اس میں؟ کہ معافانو میں باقی رہے گا، کیونکہ جو نجس ہے، جو خون ہے، نجس العین ہے، جو خون تھا وہ تو اتنا ہی ہے، وہ تھوڑے بڑا ہے. وہ تو پانی گر گیا، اس میں مثلا لگ گیا کوئی چیز، چائے گر گئی، شربت گر گیا تو اس کی وجہ سے وہ بڑھ گیا، لیکن اصل تو خون اتنا ہی ہے، اتنا خون تھا. وہ تو اس کا دائرہ بڑا ہے، اس کا تو جو ہے خون اتنا ہی ہے. نام یعتبر تقدیر بہما، ہاں ان میں دو جو ہے وہ اعتبار کیا جائے گا مقدار کا ان دونوں کے درمیان. کہہ رہے ہیں کہ وبقیہ مما یعفی عن نجاستہ شیئان، اب باقی رہے معافانوں میں وہ دو چیزیں کہ جو دو نجس چیزیں ہیں اور جو معافانوں میں مثلا آتی ہیں، وہ دو چیزیں اور باقی رہیں. احدہما ثوب المربیہ للولد، ان میں سے ایک کیا ہے؟ وہ کپڑا ہے اس مربیہ کا کہ جو بچے کی تربیت کرتی ہے، وہ مربیہ جو بچے کو پالتی ہے. یا اس کا کپڑا جو ہے وہ اگر نجس ہو جائے، وہ پیشاب کر دے مثلا بچہ اس کے اوپر، تو کیا اس پر نماز پڑھ سکتی ہے؟ تو یہ دو چیزیں اس میں باقی ہے، یہ باقی رہی ہے ایک. صحیح، یعنی وہ عورت کہ جو بچے کی تربیت کر رہی ہے تو اس پر وہ پیشاب کر دے مثلا، تو کیا وہ کپڑا مثلا اس سے نماز ہو سکتی ہے اس لباس میں؟ لڑکا خاص کر، یعنی بچہ جو اس دودھ، جب تک وہ دودھ پیتا ہے. والثانی، اور دوسرا ما لا یتم صلاۃ الرجل فیہ وحدہ، اور دوسری وہ چیز کہ جس میں جو ہے وہ مرد کے لیے یہ ہے کہ مثلا نماز اس کی تمام نہ ہوتی ہو اس میں اکیلے میں. یعنی ایسی چیز جس میں مرد کی نماز تمام نہ ہوتی ہو. وہ سے چیز ہے نا، چھوٹا سا کوئی ٹکڑا ہے اس کپڑے کا، کوئی چیز ہے جسم کے اوپر، چونکہ عورت کے لیے تو یہ پورا بدن چھپانا واجب ہوتا ہے عورت کے لیے، سوائے چند چیزوں کے، ہے نا. نماز میں بھی پورا بدن چھپانا ہوگا اسے سوائے چند حصے کے، چھوٹا سا تھوڑے حصے کے. لیکن مردوں کے لیے کیا ہے کہ ستر عورتیں کرے صرف مثلا تو نماز اس کی ہو جائے گی. تو اگر کوئی ایسا کپڑا ہے کہ جس میں بدن نہیں چھپائے، یعنی ستر عورتین کے علاوہ ہے، تو اس میں مثلا جو ہے یعنی ستر عورتین اتنا کم ہے وہ کہ اس سے ستر عورتین نہیں ہو سکتی. صحیح، تو اس کے بارے میں ہے کہ اگر وہ نجس ہو تو کیا نماز اس میں ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ بات سمجھائیں گے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، کپڑا اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں ستر عورتین ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. یعنی مان لیجیے کوئی کپڑا یا مثلا کوئی ایسی چیز ہے جس میں جو پہن رہا ہے وہ اتنا کم ہے کہ اگر اسے پہن کے نماز پڑھے مثلا تو ستر عورتین نہیں ہوگی، وہ اپنے یعنی جو ہے وہ شرمگاہوں کو نہیں چھپا پائے گا، اتنا کم ہے. یعنی کہ وہیں شرمگاہ کے لیے ہو نہیں، کہیں بھی جسم کے حصے میں ہے وہ، لیکن ہے اتنی مقدار میں کہ اس کو اکیلا پہن کے، صرف پہن کے اس کو نماز پڑھے تو یعنی وہ کافی نہیں ہے مقدار اس کی. تو اگر وہ نجس ہو جائے مثلا تو کیا وہ اتنا حصہ تو کیا وہ معاف ہے یعنی نہیں؟ یہ بات چل رہی ہے. بات سمجھائی؟ ہاں. پہلا کیا ہے کہ اس میں ہے مربیہ کے لباس کے بارے میں، یعنی وہ عورت جو بچے کی تربیت کر رہی ہے، پال رہی ہے، اگر اس پر بچہ لڑکا پیشاب کر دیتا ہے تو کیا وہ نماز اس میں پڑھ سکتی ہے لباس میں یا نہیں؟ یا مثلا وہ
ٹکڑا یا کپڑا کہ جس میں جو ہے وہ صرف اسی میں اگر جو ہے یعنی تنہا اگر اس کو پہنا جائے تو ستر عورتین کے لیے کافی نہیں ہے، اس سے بھی کم ہے، صحیح. تو اگر جو ہے وہ نجس ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے، کیا اس سے پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں اگر اتنا ہے تو. لیکن اس میں بعض علماء نے کہا کہ یہ جو خاص کر جو مربیہ والا ہے، لباس مربیہ والا، اس میں اختلاف ہے، تردد بتایا گیا ہے اس میں. اور بعض علماء نے یعنی کہا ہے کہ نہیں جو ہے وہ پاک کرنا ہوگا. وَالثَّانِي مَا لَا يَتِمُّ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِيهِ وَحْدَهُ لِكَوْنِهِ لَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ. دوسرا یہ کہ جس میں مرد کی نماز نہ ہو سکتی ہو، فِيهِ فِي لِبَاسٍ، وہ لباس جس میں مرد کی نماز نہ ہو سکتی ہو، وَحْدَهُ اکیلے میں، یعنی اتنا چھوٹا ہے وہ کہ اکیلا میں اگر اس کو نماز پڑھے، پہن کر اسے نماز پڑھے تو وہ نماز اس کی نہیں ہوگی. لیکن کیوں نہیں ہوگی؟ ہاں کیوں نہیں ہوگی؟ لیکن اس لیے کہ یہ جو لباس ہے، جو کپڑا ہے، لا یستر عورت ہے، اس لیے کہ یہ اتنا چھوٹا ہے کہ یہ عورتین کو نہیں چھپا رہا ہے، اتنا چھوٹا ہے. بس حیاتی یعنی یہ کیا بتایا کہ اس میں جو ہے دو چیزیں باقی رہی ہیں یہاں پر کہ جو ہمیں یعنی جس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، جو نماز میں معفو عنہ ہے. ایک مربیہ کا لباس اور دوسرے وہ کپڑا کہ جس میں مرد جو ہے وہ مثلا نماز نہ پڑھ سکتا ہو، اتنا کم ہے، اتنا چھوٹا ہے، کافی نہ ہو نماز. کیونکہ وہ ستر عورتین نہیں کر سکتا، اتنا چھوٹا ہے. تو ایسا لباس یعنی ایسی کوئی چیز نجس ہو جائے کپڑے کے اندر تو کیا وہ اس میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہے؟ چیز کا یہاں کہنا ہے کہ ہو سکتی ہے، یعنی لیکن کیا ہے کہ اس کا حکم جو ہے وہ وسیاتی حکم الاول فی لباس المصلی، اور پہلے والے کا حکم پہلے والا ہے نہیں لباس مربیہ، اس کا حکم جو ہے وہ کہاں آئے گا؟ لباس مصلی میں ہم اس کو بیان کریں گے. محمد ثانی یعنی ایسا کپڑا جو ستر عورتین نہ کر سکتا ہو، اتنا کپڑا کہہ رہے ہیں کہ لم یذکرہ، اس کو بیان نہیں کیا. لأنہ لا يتعلق ببدن المصلی ولا ثوبہ، اس لیے کہ یہ جو لباس کپڑا ہے یا جو بھی ہے یہ کپڑا یہ بدن مصلی یا ثوب مصلی سے مربوط نہیں ہے، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. جب وہ اتنا کم ہے کہ اس میں نماز ہو ہی نہیں سکتی تو وہ اس کے لباس سے مربوط نہیں ہے، تو لہذا اس کو یہاں پر ذکر نہیں کیا. ولا ثوب الذی ہوا شرط فی الصلاۃ لأنه لا يتعلق ببدن المصلی ولا ثوب الذی، اور نہیں اس کا کپڑا وہ کہ جس میں وہ شرط ہوا شرط فی الصلاۃ. ما مراد الاختصار، اختصار کی وجہ سے ان سب کو یہاں پر بیان نہیں کیا ہے مصنف نے. والحمدللہ رب العالمین. یہ ہاں ولا ثوبہ الذی، اور نہیں اس کا وہ کپڑا ہوا شرط فی الصلاۃ، کہ جو یعنی یہ کپڑا وہ تو نہیں ہے جو شرط ہے نماز میں. کیا شرط ہے کپڑے میں نماز میں؟ کہ وہ ہاں، اور یہ کون سا ہے؟ عورتین کو چھپا ہی نہیں پا رہا ہے، تو یہاں یہ ہے ہی نہیں لباس مقصود ہمارا، تو اس سے ہمارا نے آج نے بحث نہیں کی کیونکہ اختصار کی وجہ سے، اختصار کی رعایت کرتے ہوئے ہم نے اس کی میں یہاں بحث نہیں کی کیونکہ یہ ہماری بحث میں داخل ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ کپڑا مصلی کے لباس کے لیے ساتر نہیں ہے. جی ہاں مرد کا لباس ہے. بہرحال تو اول سے مراد لباس مربیہ جی، اور ثانی سے مراد وہ کپڑا کہ جو لباس کے لیے یعنی ستر عورتین کے لیے کافی نہ ہو. ثانی لا یستر. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان.